بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وسخاوتہم وعدالتہم وطہارتہم وعبادتہم وعطشہم اجمعین من لیلنا الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتاب الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ صلوات محمد وآل محمد۔ تھوڑا سا بلند آواز صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ خصوصاً نوجوان حضرات زیادہ آواز نکالے تو پتہ چلے کہ ہاں جوانی باقی ہے، اس لیے باوجہ بلند صلوات پڑھے محمد وآل گرامی۔ قرآن کریم کی سورہ رحمان کی کچھ آیتوں کی تلاوت میں مسلسل آپ حضرات کی بارگاہ میں کر رہا ہوں اور اسی کے ذیل میں گفتگو ہو رہی ہے۔ قبل اس کے کہ کچھ بات شروع کروں پہلے مجھے آپ کا لاجواب شعر یاد آ رہا ہے اور کچھ مجھے بھی علامہ محسن نقوی یاد آ رہے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو سناؤں۔ لے زندگی کا خمس علی کے غلام سے۔ بھائی صاحب نے پڑھا کہ لے زندگی کا خمس، مزمل صاحب آپ ہی ملاحظہ کر رہے تھے۔ لے زندگی کا خمس علی کے غلام سے، محسن نقوی شہید پاکستان۔ لے زندگی کا خمس علی کے غلام سے، لے زندگی کا خمس علی کے غلام سے، اے موت آ ضرور مگر احترام سے۔ لے زندگی کا خمس علی کے غلام سے، اے موت آ ضرور مگر احترام سے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ چونکہ میرا موضوع قرآن ہے اور قرآن پہ ہی بات کر رہا ہوں مسلسل آپ کی بارگاہ میں، جو میرے پاس ہے وہ میں آپ کے حضرات تک پہنچا رہا ہوں۔ وہ کہا جائے تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو ہے وہ شہزادی کی عطا ہے، اگر آپ دعا مانگے تو کیا نہیں دیتی۔ جو حد سے زیادہ عطا کرے اسے بطول کہتے ہیں، جو بغیر کسی مطلب کے عطا کرے اسے بطول کہتے ہیں۔ اگر جملے کو بدلوں تو یہ کہوں کہ جو اپنی روٹی اٹھا کے دوسرے کو دے دے اسے بطول کہتے ہیں۔ شہزادی کی بارگاہ سے اگر جو بھی دعا مانگی جاتی ہے قبول ہوتی ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ میں بار بار اس آیت کو پڑھ رہا ہوں اور میں نے ابھی تک دیکھا کہ کوئی بندہ میرے پاس آ کے نہیں بولا کہ جناب اس آیت میں کچھ تو پیچ ہے، کسی نے نہیں بولا۔ اللہ جانے قرآن پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں یا غور کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، جبکہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے افلا لا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالھا۔ تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں میں تالے پڑ گئے ہیں؟ کیا تمہارے دلوں میں تالے پڑ گئے ہیں؟ اب دل کی ڈیفینیشن بہت عظیم ہے۔ کیوں دل کی بات کی، کیوں دل بولا، اس کے بارے سے مسائل ہے، لیکن آپ حضرات سے پھر میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ الرحمن علم القرآن، الرحمن علم کوئی تو بولے بھائی، الرحمن
علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. پھر سے پڑھو. جب تک آپ حضرات متوجہ نہیں ہوں گا میں پڑھتے جاؤں گا. آپ کہیں کہ مولانا ٹائم پاس کرے کوئی فرق نہیں پڑتا. سنیں پھر سے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان وہ ہے کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی. کیا دی بھائی؟ قرآن کی تعلیم دی. اب اس کے بعد سے کہہ رہا خلق الانسان, پھر انسان کو خلق کیا. ابھی تک نہیں پہنچے آپ حضرات. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. رحمان وہ ہے کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی, پھر انسان کو خلق کیا. اس کے بعد کیا ہے؟ علمہ البیان, پھر بیان کرنے کی تعلیم دی, بیان کرنا سکھایا. تو سوال بس اتنا سا ہے کہ یہ الرحمن یعنی پروردگار, ٹھیک. علم القرآن, یہ علامہ اس پہ تفضیل کا صیغہ ہے, ٹھیک ہے. علم القرآن, قرآن سکھایا, پھر انسان کو خلق کیا. پہلے قرآن سکھایا, پھر انسان کو خلق کیا. تو میرا سوال بس اتنا سا ہے کہ جب انسان ہے نہیں تو سکھا کس کو رہا ہے؟ غور نہیں کر رہے آپ حضرات. بولنے میں کوتاہی نہیں کی عمر بھائی, بس تھوڑی سی دیر میں باتیں, بہت اہم باتیں کرنے جا رہا ہوں آپ حضرات کی بارگاہ میں. کبھی غور کیا کہ الرحمن علم القرآن, زمین ہے نہیں, آسمان ہے نہیں, چرند ہے نہیں, پرند ہے نہیں, پہاڑ ہے نہیں, دریا ہے نہیں, سمندر ہے نہیں, کچھ نہیں ہے, وہ اکیلا ہے. اور جب اکیلا ہے تو سکھا کس کو رہا ہے؟ تھوڑا سا تو غور کرے. اور آپ اس منبر سے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں, اب جتنی تفسیر آپ حضرات کے سامنے موجود ہو وہ لے کر آئیں, شیعہ کی چھوڑ کر کے, کیونکہ شیعہ تو اصل مقصد تک پہنچتے ہیں. شیعہ اصل مقصد تک پہنچے, لیکن جتنے بھی اہل سنت کی تفسیر ہے آپ لے کر آئیے, اور اس آیت کی تفسیر دیکھیے تو وہاں لکھے گا یہ آیت رسول اسلام کے لیے آئی ہے. کس کے لیے آئی ہے؟ رسول اسلام کے لیے. یعنی قرآن کس کو سکھایا جا رہا ہے؟ کیا سن رہے ہیں آپ حضرات؟ مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ آپ حضرات پہنچ نہیں, میرے ساتھ ساتھ نہیں چل رہے ہیں. تھوڑا سا رسول اسلام کو سکھا رہا اللہ. تو پہلی بات یہ ہے کہ جب کوئی ہے نہیں تو سکھا رہا ہے کس کو؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول کو سکھا رہا ہے تو پھر مانیے نا کہ رسول خاکی نہیں ہے. پہلے یہ مانیے نا کہ رسول خاکی نہیں ہے, نوری ہے. اب جب کہتے ہیں کہ حضور رسول اللہ, کہہ رہے ہم جیسے بشر تھے, اور ذہن اتنا خراب ہے کہ دلیل کیا دیتے؟ قل انما انا بشر مثلکم. آپ کبھی پڑھے تو انما کا لفظ جو ہے یہاں پہ جو آیا ہے اس کے معنی حصر کے ہیں. جیسے میں کہوں کہ مثال کے طور پر کہ میں کمرے میں ہوں اور فیضی صاحب سے پوچھا جائے کہ بھیا کون ہے کمرے میں, تو فیضی صاحب کہے انما جو نفی بیوتے یا فی الحجرے, کچھ بھی کہے. جون جو ہے وہ کمرے میں ہے. تو اگر انما نہیں لگاتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ جون کے علاوہ بھی کوئی ہے. تھوڑا سا میرے ساتھ رہے نا, تھوڑا سا. لیکن چونکہ انما لگا دیا, مطلب یہ کہ اندر جو ہے وہ صرف میں ہوں اور کوئی نہیں. بزرگ اساتذہ اس انما کو ہمارے عربی لغت میں سنٹینس کا چوکیدار کہتے تھے. سنٹینس کا چوکیدار, جہاں انما لگ جائے وہاں کوئی گھس نہیں سکتا. یہ انما لگا کر ہی اللہ نے یہ بتا دیا کہ دیکھو یہ بشر اور ہے. کیا سن رہے آپ؟ بہت زیادہ دیر آپ حضرات کے درمیان حائل نہیں رہوں گا. یہ بشر اور مجھے پتا ہے کہ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہے, انشاءاللہ 10:15 تک آپ کی میں زحمت تمام کر دوں گا.
یہ بشر اور ہے، وہ بشر اور ہے، ٹھیک ہے، لیکن مکاری دیکھیں کس حد تک ہے۔ دیکھیں میں بالکل کھری زبان بولتا ہوں، مکار ہے جناب، مکاری کس حد تک ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ کل انما انا بشر مثلکم، اس کے بعد سے کہا کیا رہا ہے، یوحا الیہ، میرے اوپر وحی آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ وحی۔ تو اگر تم ان کے جیسے بشر ہو تو پھر وحی بلا کے دکھاؤ، اگر خدا نہ خواستہ وحی آ گئی تو پھر کسی سے بولیں گے نہیں، کیونکہ ایک مرتبہ ان کے پاس ملک آیا تو جس سے یہ بول رہے ہیں نا وہی لے کے ساتھ چلا جائے گا۔ ہو گیا نہیں؟ مطلب یہ اور ہے اور وہ اور ہے۔ قرآن کرا رحمان علم القرآن، رحمان وہ ہے کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی، پھر خلق الانسان، انسان کو خلق کیا۔ اب بے غیرتی یہاں تک بڑھی کہ انہوں نے کہا کہ بھائی رسول تو ہم جیسے ہیں اور نوری بھی نہیں ہے، خاکی ہے، اور اگر خاکی ہیں تو نہ ان کا وسیلہ دینا چاہیے نہ ان سے مانگنا چاہیے، اس لیے کہ وہ اب ہمارے درمیان نہیں ہے، معاذ اللہ رسول زندہ ہی نہیں ہے، تو پھر مانگنے کی بات کیا ہے؟ رسول سے کیسے مانگا جائے گا؟ تو ہماری جیسا بشر ہے۔ اور اس کے بعد سے جناب یہی چلے، قبرستان میں پہنچے گا، السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل القبور، اے مردو تم پر میرا سلام۔ دیکھیے مجھے پتا ہے کہ کچھ لوگ بولنے میں شرماتے ہیں کہ بھائی دوسرا کیا کہے گا، دوسرے کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ جب بھی علی کی تعریف ہوتی ہے کوئی نہ کوئی کچھ کہتا ہی ہے، اس کو آپ روک نہیں سکتے، ٹھیک ہے، آپ اپنا کام کیجئے۔ السلام علیکم یا اہل القبور، اے مردو تم پر میرا سلام۔ سلام کا مطلب کیا ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خود تو مر گیا ہے، سلامت کون رکھے گا؟ کمال ہے نا، اپنا مردہ تو زندہ نظر آئے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ اپنا مردہ تو اب رسول کہنا بھائی گزر گئے، اب ان کی باتیں نہ کیجیے۔ اور کیا کہتے ہیں بھائی؟ شرک ہے، شرک یعنی کہ کفر ہے، مشرک بن جائیے گا اگر آپ رسول سے کچھ مانگیے گا۔ اپنی اپنی وسعت کی بات ہے، یہ کہتے ہیں اللہ سے مانگو، اور اس کی بڑی لمبی بحث ہے، انشاءاللہ آگے عرض کروں گا۔ ابھی مجھے کچھ خاص باتیں آپ حضرات کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے، اور کل انما کا چیپٹر تھوڑا سا اور اٹھاؤں گا۔ پہلے تو بات یہ سمجھیے کہ کہتے کیوں نہیں رسول سے مانگنے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اور دیکھیے جو رسول سے نہیں مانگتا، وہ اہل بیت سے نہیں مانگتا، وہ ہر کس و ناکس سے مانگتا پھرتا ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیے گا، کبھی بینک کے پاس جا رہا کا لون دے دو، کبھی بھائی کے پاس جا رہا کا قرضہ دے دو، کبھی کسٹمر کے پاس جا رہا کا پیسہ دے دو، ایک اس سے نہیں مانگا، ہر جگہ مانگتے پھر رہے ہو۔ علامہ اقبال نے کہا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، تو اس سے مانگنے سے گھبراتا ہے۔ تو ہر جگہ منہ مارے گا، ہر جگہ پوچھے گا۔ اب میری جو خاص بات ہے یہاں پہ کہنے کی، میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں، یہ ہے کہ آپ قرآن کو مانتے ہیں، اب زبان ہو کے کہیے اگر مانتے ہیں تو، قرآن کو مانتے ہیں نا بھائی؟ مانتے ہیں۔ قرآن کیسے نازل ہوا؟ ورتل قرآن ترتیلا، آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے، یہی ہوا نا قرآن کا نزول، آہستہ آہستہ سے قرآن نازل ہوا، بہت دھیرے دھیرے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ علم القرآن، پورا قرآن سکھا دیا ہے، اور جب پورا سکھا دیا تو پورا اتر گیا ہوگا۔ آپ میرے ساتھ نہیں چل رہے ہیں۔
2-3 منٹ میرے ساتھ رہیے اور تھوڑا سا توجہ کیجیے کہ اگر پورا سکھا دیا ہے تو پورا اتر گیا ہوگا، لیکن پورا اترا نہیں۔ جبریل سے پوچھا گیا جبریل قرآن کہاں سے لاتے ہو؟ جبریل نے کہا عرش سے۔ کہا عرش پہ کہاں سے؟ عرش پہ کہاں سے؟ کہا لوح محفوظ سے۔ کہا لوح محفوظ پہ کیسے آتا ہے؟ کہا لوح محفوظ پہ ایک ہاتھ نکلتا ہے۔ کیا سن رہے آپ حضرات؟ ایک ہاتھ نکلتا ہے اور لکھ کر چلا جاتا ہے، اور جہاں لکھتا ہے میں وہاں سے لیتا ہوں رسول تک پہنچا دیتا ہوں۔ سوال یہ ہو رہا تھا کہ جو ہاتھ رکھتا نہیں وہ ہاتھ سے لکھتا کیسے ہے؟ ہے یا نہیں سوال؟ بہت اللہ نعرہ صلوات۔ جب وہ ہاتھ رکھتا نہیں تو لکھتا کہاں سے ہے؟ جو لکھ رہا ہے وہ کون ہے؟ اب رسول سے پوچھا گیا وہ کون ہے؟ کہا یہ ہاتھ تو وہی ہے جس کا جبرائیل تذکرہ کر رہے تھے۔ کہا آپ نے کہاں دیکھا؟ کہا معراج پر دیکھا، ادھر سے تھا۔ کدھر سے تھا؟ پردے کے اس طرف سے۔ انگوٹھی وہی، ہاتھ وہی، تناول وہی کر رہا ہے۔ پروردگارہ بتانا کیا چاہ رہا ہے؟ کہا سمجھے نہیں؟ علی کے ہاتھ ید اللہ نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی باریکی کو سمجھئے، علی کی آنکھ عین اللہ نہیں ہے، علی کی زبان لسان اللہ نہیں ہے، بلکہ پورے علی ید اللہ ہے، پورے علی عین اللہ ہے، پورے علی لسان اللہ ہے۔ آپ کہتے ہیں نا دیکھیں ان سے بات کر لیا گویا آپ نے مجھ سے بات کر لی، مگر یہ کیا حماقت ہے؟ یہ کیا حماقت ہے کہ میں ان سے بات کر لی تو آپ سے تو ملا بھی نہیں، آپ کو تو دیکھا بھی نہیں، آپ سے تو ملاقات بھی نہیں ہوئی، آپ تو باہر شہر میں تھے، پھر کیسے؟ کہا نہیں ان سے مل لیے نا، مطلب آپ نے مجھ سے مل لیا۔ کہا کیوں؟ کہا اسی لیے کہ جس سے آپ ملے ہیں وہ میرا بھروسے مند ہے، میرے اس سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اب تم نے اس سے جو بولا وہ میرے پاس آ گیا، اب سمجھ میں آیا اللہ دکھتا نہیں، اللہ دکھتا نہیں۔ اب کہوں تو کیسے کہوں؟ کہا علی سے بول دیا مطلب اللہ سے بول دیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یعنی علی سے بول دیا مطلب اللہ سے بول دیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بھئی رسول خاکی ہے، رسول عام آدمی کی طرح ہے، اور رسول جو آئے ہیں وہ اس طریقے سے آئے ہیں کہ اللہ نے پہلے آدم کو بھیجا، پھر نوح کو بھیجا، پھر ابراہیم کو بھیجا، پھر زکریا کو بھیجا، وہ سلسلہ چلتا رہا، کتابیں آتی رہی، رسول آتے رہے، اور سب یہ کہتے رہے کہ قولوا لا الہ الا تفلحوا، اللہ الہ الا کہو فلاح پا جاؤ، اللہ کو ایک کہو فلاح پا جاؤ، اللہ کو ایک کہو اور فلاح پا جاؤ۔ یہی طریقہ ہے نا، یہ آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ ہر نبی نے آ کر عوام کو یہ بتایا کہ اللہ ایک ہے اور اس کی عبادت کرو۔ اب کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ جس طریقے سے کوہ طور پر نور چمکا تھا، کس کی تھی کوہ طور پہ جلوہ گری کہوں؟ برداشت کر سکو گے اگر میں علی کہوں؟ جب وہاں چمکا تھا اور لوگ بے ہوش ہو گئے تھے، تھوڑا سا اللہ تجلی کم رکھ دیتا، بھائی موت حیات تیرے ہاتھ میں ہے، سارا اختیار تیرے ہاتھ میں ہے، قدرت تیرے ہاتھ میں ہے، تو سورج کو گرم بناتا ہے، تو چاند کو ٹھنڈا بناتا ہے، تو ہواؤں کو چلاتا ہے، جب سارا کنٹرول تیرے ہاتھ میں ہے تو یہ نبی نہ بھیجتا، کتابیں نہ بھیجتا، کچھ نہ بھیجتا، انسان کو بھیج دیتا، اور اوپر سے ایک آواز آتی دیکھو میں اللہ ہوں، میں اللہ ہوں، میری عبادت کرو۔ کیا بعید تھا؟ لوگ مانتے نہیں؟ کیا مان جاتے نا؟ تو پھر 1,24,000 بھیجنے کی ضرورت کیا؟ آئے نہیں ساتھ ہیں آپ میرے،
1,24,000 بھیجنے کی ضرورت کیا؟ 120 صحیفے بھیجنے کی ضرورت کیا؟ کہا سمجھے نہیں، میں چاہے معبود حقیقی ہوں لیکن میرا بھی طریقہ یہ ہے کہ میں بغیر وسیلے کے کلام نہیں کرتا. ایک ڈائریکٹ آواز آتی، ہدایت ہو جائے. جب اللہ نے وسیلہ بنایا تو تمہاری جان وسیلہ بنانے میں کیوں جا رہی ہے؟ یہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ بتائیے. آپ تھوڑا سا اپنے ذہن کو لے جائیے اور ایک تصور کیجئے کیسا ہو سکتا ہے. اچھا، کمال یہ ہے کہ بغض نبی اور بغض علی میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ کرامات رسول کو دیکھ رہے ہیں اور سب سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سب سے اعلیٰ سب سے افضل میرے نبی کا رتبہ ہے. تو جب سب سے اعلیٰ ہمارا نبی ہے تو وہ نبی جو نبی کے جانشین کے پیچھے نماز پڑھے گا یا نہیں؟ عیسیٰ آئیں گے تو کس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ اہل سنت کی بھی کتاب بھری پڑی ہے، اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، بھری پڑی ہے. عیسیٰ آئیں گے تو وہ امامت نہیں کریں گے، امامت کریں گے ہمارے آخری امام، وہ مقتدی رہیں گے. کمال ہے نا، جو ہمارے آخری امام کا یعنی رسول کے آخری رہبر کا، آخری جانشین کا کے پیچھے نماز پڑھے اسے عیسیٰ کہتے ہیں. اور عیسائی یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کیوں؟ دیکھیے غلطی دونوں نے کی ہے. کسی خطیب کا جملہ ہے میرے ذہن میں آ گیا تو عرض کروں اور بڑا لطف لے کے جملہ سنیے گا. دیکھیے غلطی دونوں نے کی ہے، امت محمدی نے بھی، عیسائیوں نے بھی، لیکن دونوں کی غلطی میں فرق ہے. فرق یہ ہے کہ عیسائیوں نے اپنے نبی کو اتنا بلند کیا کہ اللہ کا بیٹا کہا، اور امت مصطفیٰ نے اپنے نبی کو اتنا پست کیا کہ اپنے جیسا کہا. یہ بیسک فرق ہے. اور میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا جناب، جب تک رسول سمجھ میں نہ آئیں گے اہل بیت سمجھ میں آنے والے نہیں. اور آپ کہیں گے یہ آپ اوپر سے نیچے کیسے آ رہے ہیں؟ آپ سوال ضرور کریں گے کہ اوپر سے نیچے کہہ رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب تک اہل بیت نہیں سمجھ میں آئیں گے رسول نہیں سمجھ میں آئیں گے، اور جب تک رسول نہیں سمجھ میں آئیں گے اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں بالکل الٹا کہہ رہا ہوں. کیا کائنات میں کوئی ایسا آدمی ہے، میجورٹی جو ہے وہ یہ مانتی ہے کہ اللہ ہے، چاہے وہ پتھروں میں ڈھونڈے یا خلاؤں میں ڈھونڈے، جانوروں میں ڈھونڈے یا پرندوں میں ڈھونڈے، لیکن سب مانتے ہیں کہ اللہ ہے. تو اللہ کی ذات پر بحث نہیں ہے. رسول اللہ کی بات آئی تو اب نام الگ الگ ہو سکتے ہیں، اس میں کسی کو دو رائے نہیں ہے. میں نے کل بھی کہا تھا آپ حالات ملائے تو بہت ملے گی. اب وہ تصویر بنا گئے ہیں، ہم نے نہیں بنائی ہے. مانتے تو ہم بھی ہیں، ہمارے لیے آدم نبی ہیں تو ان کے لیے منو نبی ہیں، پر ہے تو دونوں کے لیے نا، صرف نام بدلا. یعنی کچھ یہ ضرور مانتے ہیں، کچھ کیا سب یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہے تو اس نے نبی بھیجے ہوں گے، تو نبی کو بھی سمجھنا آسان ہے. لیکن اہل بیت کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ اہل بیت کے سمجھنے کے لیے سب سے ضروری شے ہے خون کا پاک ہونا، غذا کا، بدن کا حرام غذاؤں سے پاک ہونا. اور جب بدن حرام غذاؤں سے پاک نہیں ہوتا تو پھر اہل بیت سمجھ میں نہیں آتے. دلیل کیا ہے؟ پوری دلیل کل پیش کروں گا، آج سن لیجئے ایک دلیل.
کیا امام حسین علیہ السلام نے نہیں کہا تھا کہ تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ میں نے کیا گناہ کیا؟ کیا میں نے شریعت محمدی کو جو حرام ہے اس کو حلال کیا ہے، یا جو حلال ہے اس کو حرام کیا ہے؟ تو کیا جواب آیا تھا؟ بغضاً لأبی، حسین تمہارے باپ کے بغض میں. اور ساری کائنات جانتی ہے کہ حسین کا باپ کون ہے، چھپا تو نہیں. پھر امام نصیحت کر رہے ہیں، پھر امام نصیحت کر رہے ہیں. تو پھر کیا جواب آ رہا؟ حسین کچھ بولو ہم نہ مانیں گے. تو امام نے پلٹ کے جملہ کہا تمہارے شکم حرام کی غذاؤں سے بھرے ہوئے ہیں، اس لیے نصیحتیں اثر انداز نہیں ہوتی. یعنی کلیہ امام نے دے دیا کہ اگر کسی کے اوپر نصیحت اثر انداز نہ ہو تو اس سے ضرور یہ بولیے کہ اپنی غذا کو دیکھو، تمہاری غذا کہاں سے آ رہی ہے. یہ بہت بڑا چیپٹر ہے اور انشاءاللہ کل اس پہ ضرور بات کروں گا. یہ جو ہوتا ہے بڑی، جو میں نے مجلس میں عرض کیا تھا، حضرت کے شاہد جگمان بھائی شاید کل کی مجلس میں نے بات کی تھی، یہ بولا تھا نا کہ اللہ پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، کیونکہ بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے. بھروسہ کیا ہوتا ہے کہ بھروسے میں 50% چانسز ہوتے ہیں کہ 50% ہے اور 50% نہیں ہے. یقین کیا ہوتا ہے؟ یقین یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہے. دونوں میں فرق ہے. یہ دونوں چیزیں آپ کو کربلا میں دیکھنے کو ملیں گی، دونوں، یقین بھی اور بھروسہ بھی. بھروسہ کیسا؟ پتہ ہے عمر سعد کو کیا ملا تھا؟ یزید نے جب لیٹر بھیجا ہے عمر سعد کو کہ قتل کر دو حسین کو، تو اس نے کہا کیسے؟ رسول کا نواسا ہے، فرزند زہرا ہے، علی کا بیٹا ہے، حسنین کا بھائی ہے. وہ حسین ہے کہ جو رسالت کے پشت پر کھیلتا ہے، وہ حسین ہے جس کو رسالت نے اپنی زبان چسائی. میں اس کے خلاف جنگ نہیں کر سکتا. بڑی توجہ محترم، بس آخری مرحلہ ہے نا. تو پھر بات کیا ہوئی؟ بات یہ ہوئی کہ ادھر سے یزید نے، ابن سعد نے کہا کہ اگر تم قتل کرو گے تو میں تمہیں رے کی حکومت دوں گا. کیا دوں گا؟ رے کی حکومت. وہ رے بہت زرخیز زمین تھی، رے کی حکومت تمہیں دوں گا. اگر نہیں قتل کرو گے تو تمہاری جگہ کوئی بھی آ جائے گا، خلی آ جائے، شمر آ جائے، سنان بن انس آ جائے، کوئی بھی آ جائے، میں اس کو دے دوں گا. دیکھیے جو حسین کے خلاف وعدے کیے جاتے ہیں نا، وہ سچے نہیں ہوا کرتے، سچے نہیں ہوا کرتے. یہ وعدہ ابن زاد نے رے کا ابن شمر سے بھی کیا ہے، سنان سے بھی کیا ہے، عمر سعد سے بھی کیا، کہ جو پہل کر لے. اب دیکھیے وہ رسول کو ماننے والا ہے، کوئی دو رائے تو نہیں ہے. مسلمانوں سے جنگ ہوئی ہے نا، ایسا تو نہیں کہ اہل حنوت تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، قرآن پڑھنے والے تھے، حافظ تھے، نماز پڑھنے والے تھے، سب ادھر تھے، مفتی بھی تھے، سب تھے. چھوٹ گیا وہ بھی صحیح. لیکن عمر سعد نے کہا کہ دیکھو کیا کیا جائے، سوچ رہا ہوں. تو عمر سعد کی بیوی نے کہا کہ کیا تم نے جنت دیکھی ہے؟ کہا نہیں. کہا جہنم دیکھی ہے؟ کہا نہیں. کہا رائے کی حکومت دیکھی ہے؟ کہا ہاں. کہا جو دیکھی ہے اس کو مانو، جو دیکھی ہے اس کو مانو. پھر وہ قتل پر آمادہ ہو گیا. کیوں آمادہ ہو گیا کبھی سوچا؟ ایک طرف بھروسہ تھا اللہ ہے یا نہیں ہے، اس کشمکش میں ہے وہ، اور دوسری طرف کیا ہے؟ چراغ بجھا دی ہے، کہا چلے جاؤ، گردن پہ تلوار ہے، اپنے سر قلم کر دوں گا لیکن آپ کو چھوڑ کے نہ جاؤں گا. یہ اطمینان ہے. حسین نے ایسے ایسے صحابی رکھے، ایسے ایسے صحابی، کہ بہت ضروری ہے کہ آپ حضرات، خصوصاً میں بھی اس بات کا دھیان دوں کہ غذا کیسی ہونی چاہیے. اور انشاءاللہ کل اس پہ بات کروں گا، بہت اہم چیز ہے. بس ختم کی میں نے مجلس 3 سے 4 منٹ اور. جب پورا لشکر آ رہا ہے، آج کے دن حبیب کے مصائب ہوتے ہیں. انشاءاللہ حسین کے دوست کا تذکرہ، نام حبیب
ابن مظاہر اسدی. اسدی جانتے ہیں کون قبیلہ ہے؟ کون سا قبیلہ ہے؟ اسدی وہ قبیلہ ہے، دو شہید، ایک تو حبیب ابن مظاہر، ایک مسلم ابن اوسجہ، یہ دونوں اسدی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. پتہ ہے اسدی قبیلہ کون ہے؟ یہ وہ قبیلہ ہے کہ جب امام حسین 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے تھے تو امام نے پوچھا تھا کہ یہ زمین کس کی ہے؟ زمین کس کی ہے؟ تو وہ لوگوں نے کہا بنی اسد کی ہے. اور امام نے کیا کہا تھا؟ دیکھیں کتنی مظلومیت ہے، اللہ اکبر، کتنی مظلومیت ہے. ذرا سوچیں، اپنے ذہن کو کربلا کے میدان میں لے جائے. جو جا چکے ہیں وہ اس بات کو سے باخبر ہوں گے. اسدی قبیلہ آیا ہے تو انہوں نے کہا کتنے میں بیچتے؟ کہ مولا آپ کی ہے لے لیجیے. کہا نہیں، میں رقم دوں گا. امام نے رقم عطا کی اور پھر زمین ہیبہ کر دی، واپس دے دیا. ہمارا کیا معیار ہے؟ ہماری نہیں ہوتی ہے تب بھی قبضہ کر لیتے ہیں. امام اپنی ہے لیکن ہیبہ کرتے ہیں، دے دی زمین واپس. کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا بس میری ایک خواہش ہے اگر تم سنو. کہا کیا ہے؟ کہا دیکھو عشر عاشور جب مجھے قتل کر دیا جائے گا، جب مجھے ذبح کر دیا جائے گا، ہمارے لاش کے اوپر گھوڑے دوڑیں گے، تو دیکھو ہمیں دفنانے والا کوئی نہ ہوگا. اللہ اکبر، ہمیں دفنانے والا کوئی نہ ہوگا. تم ایسا کرنا کہ ہمیں آگے دفن کر دینا تاکہ ہماری لاش اڑیا نہ رہے. ہماری لاش جو ہے اڑیا نہ رہے. بنی اسد والوں کو رخصت کیا. اس کے بعد سے پھر بنی اسد کی عورتوں کو بلایا. عورتوں سے کہا اگر کسی خوف سے، کسی ڈر سے تمہارے شوہر، تمہارے مرد نہ آئے تو تم پانی بھرنے کے بہانے آنا اور ہماری خواب لاش پر ایک مٹھی خاک ڈال دینا تاکہ ہماری لاش اڑیا نہ رہے. اس کے بعد سے امام نے بچوں کو بلایا. کہا دیکھو باپ نہ آئے، ماں نہ آئے، اے میرے بچوں تم کھیلتے کھیلتے آنا. سنا ہے اپنے واقعہ. اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے حبیب ابن مظاہر. جب زینب نے یہ دیکھا ہے، بس 2 سے 3 منٹ اور، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، اب آپ سمجھے وہ شہزادی سمجھے، بس میں چند جملے سن لیجیے. امام سے زینب نے پوچھا، بیوی نے دریافت کیا کہ بھیا جوک در جوک لشکر آ رہا ہے، آپ کا کون ہے؟ کوئی تو ہوگا جو مددگار ہو، کوئی تو ہوگا جو مدد کرے. کہا ہاں ایک دوست تو ہے. حبیب کون ہے؟ رسول کے صحابی ہے، پھر امام مولا کائنات کے صحابی رہے، پھر امام حسن علیہ السلام کے صحابی رہے. امام نے ایک نوشتہ اٹھایا اور اس پہ لکھا حبیب کو خط، اور خط دے کر کے قاصد کو بھیج دیا. مجھے نہیں معلوم قاصد کون تھا، اس لیے کہ جو گیا ہوگا وہ واپس تو نہیں آیا ہوگا، کیونکہ عمر سعد نے پہرا لگا رکھا تھا، ابن زیاد نے پہرا لگا رکھا تھا. جب یہ کوفہ پہنچا ہے بچتا بچاتے تو اس نے دقت الباب کیا. حبیب کھانا تناول کر رہے تھے، اور حکم یہ ہے کہ اگر باپ ماں بھی آ جائے، اگر آپ رزق خدا کھا رہے ہوں گے تو آپ اٹھیں گے نہیں، یہاں تک کہ امام اگر آئے تو اٹھنا واجب ہے. دروازہ کھٹکھٹایا تو حبیب نے سوال کیا کون؟ انا قاصد الحسین. حسین کا نام سنا، حبیب کھڑے ہو کے دروازے کے پاس گئے، دیکھا امام نے خط لکھا ہے. خط کے متن سنیے گا امام کیا فرماتے ہیں. دیکھیے جناب حبیب کے بارے میں ایک اور بات ہے جو بہت اہم ہے، روایتوں میں پڑھا، بڑی غور سے سنیے گا اس بات کو. حبیب ابن مظاہر امام حسین کے لشکر میں وہ شخص ہیں کہ جو لوگ زیارت کرنا چاہتے ہیں حبیب ان کی فہرست بناتے ہیں. حبیب فہرست بناتے ہیں. مجھے یاد آ گئی تھی بات ہے. دعا کیجئے حبیب کی بارگاہ، واسطہ دے کر حسین کا کہ اللہ آپ کو زیارت نصیب کرے. آپ زیارت کربلا کو جائیں،
وہ زندگی کیا زندگی جو حسین کے روضے کو دیکھے بغیر گزر جائے، کیا زندگی ہے۔ سنیں، حبیب نے خط دیکھا، اس پہ عجیب جملہ لکھا تھا، سلام علیکم رجل الفقیہ۔ حسین جو فقہ دیتے ہیں، حسین حبیب کو فقیہ کہہ رہے ہیں۔ آگے کا مطلب سنیں گے کیا ہے؟ حبیب تمہیں پتا ہے نا کہ میں فرزند رسول ہوں، تمہیں معلوم ہے کہ میں رسول کا نواسا ہوں، تمہیں معلوم ہے کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، تم مجھے بہتر جانتے ہو میں نے کوئی بغاوت نہیں کی ہے۔ حبیب حسین اکیلا ہے، جتنی جلدی ہو سکے آ جاؤ، جتنی جلدی ہو سکے آ جاؤ۔ عزیزوں یہ بات کہنی تھی، حبیب نے خط دیکھا، بار بار حسین کے نام کو چومتے ہیں۔ بی بی قریب ہے، کیا لکھ دیا ہے، کیا لکھ دیا ہے؟ کہا حسین بلاتے ہیں، کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا کیوں جاؤں تجھے اکیلے چھوڑ کر؟ اس نے کہا وائے ہو حبیب تم پر، فرزند رسول بلایا تو نہ کہہ رہا ہے۔ اللہ اگر آپ بھی پڑھتے نا، یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، یا مولا کاش کہ ہم کربلا میں ہوتے تو آپ پر اپنی جان نثار کر دیتے۔ پڑھتے ہیں نا آپ زیارت میں، حبیب نے کہا میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا۔ حبیب نے نوکر کو تیار کیا، گھوڑے کو تیار کیا کہ جا فلاں مقام پر کھڑے رہنا، میں کچھ دیر میں آ رہا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد حبیب باہر نکلے تو مسلم ملے۔ مسلم نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا حسین نے بلایا ہے، میں کربلا جا رہا ہوں۔ کہا میں بھی چلوں گا۔ اب حبیب کے ساتھ اوسجا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد جب پہنچے ہیں تو کیا دیکھا؟ غلام ہے جو گھوڑے کو سہلا رہا ہے۔ بس ختم کی اسی پر، مجھے پڑھنے میں طاقت نہیں۔ غلام ہے جو گھوڑے کو سہلا رہا اور ایک جملہ کہہ رہا ہے کہ دیکھ اگر آقا نہ آئے تو یہ غلام تیری پشت پر سوار ہو کر حسین کی مدد کو جائے گا۔ حبیب نے سنا، گال پہ تماچے مارے، مولا یہ دل کہ غلام آپ پر جان نثار کرنا چاہتا ہے، مولا کتنی غربت ہے آپ کی۔ سیالم الذین ظلموا ربنا تقبل منا انک انت السمیع اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه والآباء في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإن حتى تسكن وارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد